بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ اتوار ایک اہم موضوع پر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے روشنی ڈالی تھی. وہی مضمون اور اسی کی تشریح اور اسی کی تفسیر بیان ہو رہی تھی. مضمون بہت اہم ہے اور ہر شخص کی ضرورت بھی ہے. ہر ایمان والا جو زندگی وہ گزار رہا ہے وہ اپنی ایمانی زندگی سے مطمئن نہیں ہے. اس کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ جس طرح کہ میں نیک اعمال کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جو زندگی میں گزار رہا ہوں اللہ کو اسی طرح کی زندگی پسند ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ جو اعمال، جو نیکیاں، جو عبادتیں آپ کر رہے ہیں، کیا آپ کو اس پر اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ان سارے اعمال پر راضی ہیں، تو کوئی بھی اطمینان والا جواب نہیں دے گا، کیونکہ ہر ایک اپنی ایمانی زندگی سے مطمئن نہیں ہے. اس کو پتہ ہے میں کہیں نہ کہیں کچھ کوتاہی کر رہا ہوں. ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. اللہ کی مرضی اور منشا سے ہم ہٹے ہوئے ہیں. اللہ کی مرضی اور منشا سے جب انسان ہٹ گیا تو وہ چاہے کتنی ہی عبادت کرے اور کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، اللہ تو اس سے راضی نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کون سی زندگی سے راضی ہوں گے، کون سے اعمال سے راضی ہوں گے، کون سی زندگی، طرز عمل، طرز زندگی، عبادات، اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ہم وہ زندگی گزاریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. اسی سلسلے میں گزشتہ اتوار مضمون بیان ہوا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حیات المسلمین میں 5 طرح کی زندگی، 5 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ 4 زندگی گزارنے والے ناکام ہیں اور ایک زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، وہی کامیاب ہیں. اب ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ، اپنے کاموں کا محاسبہ، اپنے کیے ہوئے اعمال پر نجات کی کچھ امید ہو جائے گی. تو 5 طرح کی زندگی، 5 طرح کا رہن سہن، 5 طرح کی عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ 5 عبادتیں مسلمان کرتے ہیں، لیکن کامیابی ایک طرح کی زندگی پر ہے. باقی 4 طرح کی زندگی گزارنے والے اگرچہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اللہ اور اس کی نظر، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ پورے دیندار، پورے عبادت گزار،
نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں 2 اقسام کا بیان ہوا تھا۔ پہلی قسم یہ بیان ہوئی تھی کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا خاندان، ان کا نام نسب مسلمان ہونے والے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں، ان کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، رات دن اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں غفلتوں کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، گناہ کر کے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، لیکن کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور ہیں بھی مسلمان۔ ہیں بھی مسلمان۔ جب ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ اس دائرۂ اسلام میں داخل تو ہو گیا ہے، لیکن صرف کلمہ پڑھ لینے سے نجات نہیں ہوگی۔ اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، عبادت، اور اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، یہ بھی تو ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بس میں مسلمان ہوں، تو ایسے تو بہت سارے مسلمان ہیں۔ تو کون سا مسلمان اور کون سی زندگی مسلمانوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، وہ اختیار کرنے پر نجات ہے، کامیابی ہے۔ تو پہلی قسم یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی طرح کوئی بھی نیک عمل نہیں کرتے، کوئی بھی عبادت نہیں کرتے، اور کسی بھی طرح کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑتے، سارے گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام بے دھڑک کرتے ہیں، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دے دی، دنیا میں آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کامیابی کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہرگز اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی امید رکھنی چاہیے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ اگر صرف ایمان لانا بخشش کے لیے کافی تھا تو پورے قرآن کریم اور قرآن کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حدیث مبارکہ کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو کسی چیز کو نہیں بنایا ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں بھی ضروری ہیں، اور سارے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ نام کا مسلمان، گھرانہ اور خاندان مسلمانوں والا، لیکن عبادتیں، نماز، روزہ کچھ بھی نہیں ہے، گناہوں سے حفاظت بھی نہیں ہے، یہ ناکام ہے۔ اس کو اپنے نام کے مسلمان پر نجات کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسری قسم حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص ہے، مسلمان بھی ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، کچھ تھوڑے بہت نماز بھی پڑھ لیتا ہے، کچھ عبادتیں بھی کر لیتا ہے، زکوٰۃ، صدقات بھی، حج بھی، لیکن اس کی یہ عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں ضائع؟ وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ نمازی کہیں گے، وہ حج اس لیے کرتا ہے کہ لوگ حاجی کہیں گے، لوگوں کی نظروں میں عبادت گزار بن جاؤں گا، اور لوگ مجھے بڑا نیک بندہ سمجھیں گے، پھر لوگ مجھ سے کام کاروبار کریں گے، اور پھر میں لوگوں کو دھوکہ دوں گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ بڑا دیندار ہے جس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ کیا دینداری اس کی دیکھی ہے؟ نماز پڑھتا ہے، تو نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہوتا تو وہ آپ کو دھوکہ نہ دیتا۔ وہ حج پہ بھی جاتا ہے، تو وہ اگر اللہ کے لیے حج کرتا تو حج کی برکت سے سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ تو اس لیے حج کرتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، پھر لوگوں کو میں بے وقوف بناؤں گا۔ اس طرح کے لوگ بھی بہت ساری زندگی گزار رہے ہیں کہ نیک اعمال تو ہیں، جیسے سننے میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بہت بڑی عبادت ہے، جس کو نصیب ہو جائے نا وہ خوش نصیب انسان ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک دفعہ کی حج اگر صحیح نصیب ہو جائے، حج مقبول، تو بعد کی زندگی پھر اللہ تعالیٰ اس میں انقلاب لے آتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ
ہر سال حج اور عمرے بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں. حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، واپس آئے وہی اللہ کی نافرمانی کی زندگی. تو بہرحال حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی ناکام ہیں. یہ مسلمان بھی ہیں اور یہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عبادتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر عبادت گزار کہیں، سمجھیں. تو حدیث شریف میں آیا ہے جب کوئی شخص کسی کو دکھلانے کے لیے عبادت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے بھائی جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا نا، جاؤ اسی سے بدلہ لے لو. کتنی سخت بات ہے کہ کل قیامت ہم محنت کرتے ہیں اور جب اجرت لینے کا وقت آئے تو ہمیں کوئی مالک یہ کہے جاؤ کسی اور سے اجرت لو. ہم کسی کے گھر محنت کرتے ہوں اور جب اجرت لینے کا مزدوری لینے کا وقت آئے تو وہ کہے جاؤ کسی اور سے اجرت مزدوری لو، تو دل پر کیا گزرتی ہے. تو جو لوگ اگر ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے کہ لوگ دیکھیں گے اچھی نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھیں گے اچھی دعائیں کر رہا ہے، لوگ کہیں گے بہت نیک ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے حاجی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے بہت سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم ہے، لوگ کہیں گے بہت بڑا مجاہد اور بہادر ہے. جب یہ ہمارے اندر جذبات آ گئے تو سمجھ لیں اب یہ عبادت اللہ کے لیے نہیں رہی. اللہ تعالیٰ اسی عبادت سے متعلق القیامت دن فرمائیں گے جاؤ جن لوگوں کے لیے یہ کام کیے تھے نا انہی سے اجرت لے لو، انہی سے بدلہ لو، انہی سے اس پر اجر لو. تو یہ انسان کل قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا، ناکام. تو یہ لوگ بھی یہ دوسری قسم ہے جن کے بارے میں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی اپنے اعمال پر نجات کی امید مت رکھیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے یہاں قبول ہے. جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے ہاں یہ عمل قبول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملنا اس پر. تو معلوم ہی چلا کہ دو طرح کے لوگ بیان ہو گئے ہیں. دونوں قسم کا مطلب کہ یہ دونوں لوگ اپنے اعمال سے خیر کی، کامیابی کی، نجات کی امید نہیں لگا سکتے. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ نیک اعمال صرف ظاہری کرتے ہیں. جبکہ شریعت میں احکام کی، اعمال کی دو قسمیں ہیں، کچھ ظاہری احکام ہیں، کچھ باطنی احکام ہیں. ظاہری احکام کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ظاہری احکام ہیں. اور باطنی احکام کیا ہے؟ صبر، شکر، تقوی، تواضع، عاجزی، یہ باطنی احکام ہیں. یہ نظر نہیں آتے کہ کس کے اندر کتنا شکر ہے، جبکہ حکم ہے شکر کرو. نظر نہیں آتا کس کے اندر کتنا صبر ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے صبر کرو، تقوی. اسی طرح باطنی گناہ، بغض، کینہ، حسد، کبر، تکبر، یہ سارے باطنی اعمال ہیں. تو شریعت نے احکام کی دو اقسام بنائی ہیں، ظاہری اعمال پر بھی عمل، ظاہری اور باطنی دونوں پر عمل کرو. تو تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ایمان والے بھی ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن صرف ظاہری اعمال کی فکر ہے، باطن کی فکر نہیں ہے. باطن دل میں شکر نہیں ہے، میں نماز تو پڑھتا ہوں، ابھی بھی ہماری پوری زندگی کامیابی کی طرف نہیں آئی. دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، دل میں خوف خدا نہیں ہے، روزہ تو رکھتا ہوں. تو ظاہری اعمال پر تو عمل کر رہے ہو، لیکن باطن اندر کے جو اعمال اللہ نے بنائے ہیں وہ تو چھٹ رہا ہے، وہ حصہ دین کا چھٹ رہا ہے. ظاہری گناہوں سے تو بچتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے، کانوں سے غیبت نہیں سنتے، لیکن جو باطنی گناہ ہیں، حسد، کسی کو دیکھ کے جلنا، بہت سب گناہ ہے. کسی کی اچھائیوں کو دیکھ کر جلنا، کڑنا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کامیابی کو دیکھ کر جلنا، کڑنا،
گناہ ہے، حدیث میں اس پر وعیدیں آئی ہیں۔ کبر، تکبر، بڑائی، یہ اندر کے گناہ ہیں، باطن کے گناہ ہیں، ان سے کون بچے گا؟ تو تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ایمان والے بھی ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن صرف ظاہری اعمال پر ان کی نظر ہے، ان کے باطنی اعمال پر نظر نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ لوگ بھی ناکام ہیں، یہ لوگ بھی ناکام ہیں۔ جیسے گاڑی ہے، گاڑی کا ایک اوپری حصہ ہے، ایک اندری حصہ ہے۔ صرف گاڑی اگر اس کی باڈی درست ہو اور انجن فیل ہو تو وہ گاڑی تھوڑی چلے گی۔ اس گاڑی کا جو اوپری حصہ ہے اس کی باڈی بھی درست ہونی چاہیے، اندر سے اس کا انجن بھی درست ہو، جبکہ انجن نظر نہیں آ رہا۔ جب ہم گاڑی خریدتے ہیں تو اس کی باڈی کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے انجن کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ اسی طرح بھائی ایمان والے کی ایک ظاہری شکل ہے، ایک باطنی شکل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نماز روزے سے اور عبادتوں سے لوگوں کو اپنا ظاہر دکھا کر دھوکہ دیتے ہیں، ان کا باطن خراب ہوتا ہے، ان کا باطن اندر خراب ہوتا ہے۔ اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ظاہری شکل بنا لی نماز روزے کی، اب اندر ان کا دل خراب ہے، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ دیکھنے والا کہہ رہا ہے ارے وہ تو نماز پڑھتا ہے، اس کی ظاہری شکل بڑی اچھی ہے، تو وہ ظاہری اعمال پر عمل کر رہا ہے، لیکن جو دل کے معاملات ہیں وہ دھوکہ، خیانت، حسد، کبر، وہ صحیح نہیں ہے اس کے۔ تو بھئی کامل مسلمان تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول میں کی نظر میں، کامل مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں تو وہ ہے جس کا ظاہر بھی ایمان والا ہو، جس کا باطن بھی ایمان والا ہو، جس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی خوب اچھی ہو، اخلاص کے ساتھ کرتا ہو، اور اس کی نماز، روزے، زکوٰۃ کے اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا باطن دل میں خوف ہو اللہ کا ڈر ہو، دل میں شکر ہو، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہو، صبر ہو، برداشت کرتا ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، مال و دولت کی محبت دل میں نہ ہو، اس کے دل میں کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بخل نہ ہو، کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو، یہ ہے کامل مسلمان۔ اب تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ایمان والے بھی ہیں اور اعمال بھی کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن باطنی اعمال پر نظر نہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں یہ لوگ بھی ناکام ہیں، یہ لوگ بھی ناکام ہیں۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کی ظاہر پر کوئی نظر نہیں، ظاہری اعمال، نماز، روزے، زکوٰۃ کو وہ ضروری نہیں سمجھتے، بس وہ کہتے ہیں میں دل بنا ہوا ہوں، دل میں سب کچھ ہے۔ جیسے کسی سے کہا جائے، اس کی مثال ہے کہ بھائی ظاہری وضاقت مسلمانوں جیسی بنا لو، چہرے پر سنت نبوی سجا لو، وہ کہتے ہیں میں دل میں داڑھی ہونی چاہیے۔ بھائی کسی خاتون سے کہا جائے پردہ کرو، شریعت کا حکم ہے، کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین یہ سمجھ رکھ لیا ہے کہ دین نام ہے بس دل کا، ظاہر جیسا مرضی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے نبی، انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، ہم تو حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، آپ کا ظاہر بھی بہت زبردست تھا، آپ کا باطن بھی بڑا زبردست تھا، آپ کی ظاہری وضاقتہ بھی بڑی پیاری تھی، آپ چہرے کے لحاظ سے ظاہری سنتیں آپ کی وہ بھی بڑی پیاری تھی، آپ کا باطن بھی بہت پیارا تھا۔ تو ایسے لوگ جو ظاہری وضاقتہ کی کوئی ان کے ہاں اہمیت نہیں ہے۔ بھائی جو تم جس بزرگ کے پاس جاتے ہو وہ کون ہیں؟ بڑے پہنچے میں نماز پڑھتے ہیں؟ نماز تو نہیں پڑھتے۔ روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں، روزہ تو نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیتے۔ تو پھر پہنچے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں، جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ نہ وہ کہتے ہیں نماز کی مجھے ضرورت ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا نماز میں کوتاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے تہجد بھی پڑھنی ہے, رات کو سویا نہیں کریں, اٹھیں تہجد پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا نماز روزے زکوٰۃ سے. یہ کون سی دینداری ہے کہ نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ ظاہری وضاقتہ, ظاہری شکل صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے. دیکھنے میں لوگ کہہ رہے ہیں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جن کے پاس میں جاتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں. ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر میری عمر, میری زندگی 1000 سال کی ہو تب بھی فرض واجب دور کی بات ہے, اگر میں سنت اور نوافل بھی چھوڑ دوں نا تو میں شریعت میں سستی کر رہا ہوں, کوتاہی کر رہا ہوں. میری بزرگی پر اعتماد مت کرنا. کہنے لگے میری عمر اگر 1000 سال کی بھی ہو جائے, فرض واجب چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے, اگر میں سنت اور نفل بھی چھوڑوں تو میری بزرگی پر یقین نہ کرنا. یہ مت سمجھنا کہ میں پہنچا ہوں اس لیے مجھے نفل کی ضرورت بھی نہیں, مجھے سنت کی ضرورت بھی نہیں, الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں, پہنچے ہیں بزرگ ہیں. بس تھوڑی سی کوئی کرامت دکھا دی تو سمجھتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا چیز ہیں. نہ اس کی زندگی میں نماز, نہ روزہ, نہ چہرے پر سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, نہ اس کے اعمال درست, اور باطن اس کا بہت اچھا ہے, دل میں اس پہ بہت ڈر ہے اللہ کا, دل میں اس کا بہت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے دل سے. بھائی دل سے, دل کی عبادت کافی تھوڑی ہے, ظاہری بھی عبادت ہو باطن بھی درست ہو. ظاہری وضاقتہ, ظاہری عبادت نماز روزہ زکوٰۃ حج وہ بھی ہو, اور باطنی عبادت دل میں اللہ کا خوف, تقوی, شکر, قناعت, صبر, یہ سب کچھ ہو. تو چوتھی قسم والے لوگوں کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں جہنم تک. یعنی انہوں نے ظاہری وضاقتہ اور ظاہری عبادت کو چھوڑ کر یہ سمجھ لیا کہ ہمارا باطن بہت اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے, نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ظاہری وضاقتہ بھی درست ہونی چاہیے, ظاہری اعمال بھی درست ہونے چاہیے, اور باطن بھی درست ہونا چاہیے. اسی طرح کا ایک آدمی جس کا ذہن یہی تھا کہ بزرگی اس چیز کا نام ہے کہ بس اس کا باطن بہت اچھا ہو, ظاہر میں چاہے کیسا بھی ہو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور 10 سال آپ کے ساتھ رہا. ایک شخص 10 سال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا. ایک دن کہنے لگا کہ حضرت آپ کی خدمت میں 10 سال رہا ہوں, میں نے کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی, بزرگی نہیں دیکھی. تو حضرت نے فرمایا اچھا تم نے ان 10 سالوں میں میرا کوئی ظاہری عمل سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ ان 10 سالوں میں میرا کوئی ظاہری عمل سنت کے خلاف دیکھا ہے کہ میرا کوئی عمل نماز, وضو, کھانا پینا, سونا, رہنا سنت کے خلاف دیکھا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کیا ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو حضرت فرمانے لگے بھائی اس سے بڑی اور کیا کرامت دیکھنے چاہتے ہو؟ اس سے بڑی اور کیا کرامت ہوگی کہ جس کی زندگی میں ایک عمل بھی خلاف سنت نہیں, ظاہری عمل, اور کیا کرامت. اس شخص کی نظر یہ تھی کہ باطنی کچھ دکھائیں, ظاہر پر نظر نہیں تھی. تو بھائی جس طرح ظاہری اعمال اور باطنی اعمال ان دونوں کا دین میں پورا پورا حصہ ہے. تو چوتھی قسم حضرت فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے بھی ہیں, نیک اعمال بھی کرتے ہیں, اخلاص کے ساتھ بھی کرتے ہیں, لیکن باطن پر نظر ہے, ظاہر پر نظر نہیں ہے. نماز روزہ زکوٰۃ یہ ظاہری اعمال ہیں, ان پر ان کی کوئی فکر نہیں, اور باطن پر فکر ہے کہ بس ذکر کرتے رہیں سارا دن, نماز نہ پڑھیں, کہتے کامیاب ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کامیاب نہیں ہیں. اب ہے 5ویں قسم جس پر نجات کا وعدہ ہے, جس پر کامیابی کا وعدہ ہے, جس پر اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہے, جس پر انسان جس زندگی کو اختیار کر کر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہیں. 5ویں قسم ہے. 5ویں قسم جو بیان ہو رہی ہے, آخری قسم, آخری زندگی گزارنے کا طریقہ, یہ وہی طریقہ ہے جس پر ہم سب نے آنا ہے. اور اس طریقے پر جب ہم آ جائیں گے انشاءاللہ
تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری بخشش بھی ہو جائے گی، ہماری مغفرت بھی ہو جائے گی، ہماری نجات بھی ہو جائے گی، ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ مضمون بھی بہت اہم ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ میں دیندار تو ہوں، میں کون سی دینداری ہے تمہارے پاس؟ میں نماز تو پڑھتا ہوں، تو صرف نماز پڑھتے ہو اور کچھ بھی کرتے ہو؟ تو پوری دینداری کی وضاحت کرتے کرتے اب پانچویں اور آخری زندگی گزارنے کا طریقہ آ رہا ہے۔ پانچویں قسم ان مسلمانوں کی ہے جو شریعت کے ظاہری احکام پر بھی، نماز روزہ زکوٰۃ، باطنی احکام پر بھی صبر شکر قناعت عمل کرتے ہوں۔ پھر ظاہری اور باطنی اعمال پر عمل بھی اخلاص کے ساتھ کرتے ہوں اللہ کے لیے، ظاہر بھی اچھا، باطن بھی اچھا، ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، ظاہر کے اعمال بھی ہیں، باطن کے اعمال بھی ہیں، اور سب کے سب اخلاص کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث کی ساری بشارتیں ہیں۔ یحبہم و یحبونا، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ سچے اور پکے مسلمان ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں جنت کی بشارتیں ہیں۔ کتنی آسان ہو گئی اب زندگی، اپنی زندگیوں کا فیصلہ کرنا کتنا آسان ہو گیا کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ میری زندگی میں ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دوسری چیز دیکھنی میری زندگی میں ظاہری اعمال ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ میں کچھ سستی تو نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے۔ تیسری چیز دیکھنی ہے کہ میری زندگی میں باطنی اعمال بھی ہیں، صبر شکر قناعت ہے، غصہ کبر تکبر نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تین چیزیں۔ چوتھی چیز کیا دیکھنی ہے کہ میرے سارے کام سنت کے مطابق ہیں، میرے ہر عمل میں اخلاص ہے، میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے جو اخلاص سے ہٹا ہوا ہو، یا میں نے کسی ایک چیز پر تو دھیان نہیں دے دیا کہ صرف باطنی پر ظاہر کو چھوڑ دیا، ظاہری اعمال چھوڑ دیے، نہیں، ظاہر کی بھی فکر، باطنی کی بھی فکر، اخلاص کی بھی فکر، ایمان کی بھی فکر۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ میں وہ زندگی گزار رہا ہوں جس زندگی کے بارے میں قرآن میں بشارت ہے، یحبہم و یحبونا، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس زندگی پر آنے کا حضرت نے آخر میں 5 طریقے لکھے ہیں۔ ان میں سے وہ طریقے ایسے ہیں کہ اگر ہم وہ باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی زندگی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ پہلا طریقہ حضرت نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرو، ضرورت کے بقدر دینی تعلیم، معلومات کرو کہ دین کیا ہے، علماء سے پوچھو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ دوسری چیز، جو چیز سیکھ لو سن لو اس پر عمل کرو، عمل کا جذبہ ہو، یہ نہیں سنا اور عمل نہیں ہے، بار بار سنیں اس پر عمل کریں۔ اور تیسری چیز حضرت فرما رہے ہیں اپنی زندگی میں ذکر کا معمول بنائیں، اللہ کا ذکر کیا کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ اللہ کی عبادت ہے، نماز روزہ زکوٰۃ، ظاہری اعمال، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، دل سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، باطنی اعمال، اس کا اہتمام کریں۔ اور چوتھی چیز حضرت فرما رہے ہیں نعمتوں کو سوچا کریں، اللہ کے جو ہم پر انعامات اور احسانات ہیں ان کو سوچا کریں، اس سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ اور پانچویں چیز حضرت فرما رہے ہیں جو سب سے اہم چیز ہے کہ اہل اللہ اور علماء اور صلحاء اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، ان کی صحبت میں تھوڑی دیر آ کر بیٹھ جایا کریں، ان سے کچھ دعائیں اور کچھ اعمال لے لیا کریں، کچھ نصیحتیں لے لیں کسی بزرگ کے پاس جا کر، اللہ والوں کے پاس جا کر، اور پھر ان کی صحبت میں آ کر بیٹھے، اس سے زندگی میں بڑی تیزی سے بہتری آتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اختیار کرنے سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا والی زندگی اختیار کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا إله العالمين يا أرحم الراحمين
یا اللہ آپ کی توفیق سے ہم سب کے اس وقت کا بیٹھنا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ہم سب کے کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق یا اللہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اخلاص کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کی کرنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، عافیت والی زندگی، خیر والی زندگی نصیب فرما، ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی غفلتوں کے کاموں سے، نافرمانیوں کے کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، نیکیوں کی توفیق، تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، زندگی میں چین و سکون اور اطمینان نصیب فرما، خیر و برکتوں والی، خیر و عافیت والی، خوشیوں والی، برکت والی، صحت والی، عافیت والی، سلامتیوں والی، نیکیوں والی، تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، پریشانیوں کی، بیماریوں کی، معذوری کی، غفلتوں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کو، سب کے گھر والوں کو عافیت نصیب فرما، ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، ساری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، اپنی محتاجگی نصیب فرما، مخلوق کی محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔